اچھا، تو آئین پاکستان میں الیکشن کمیشن کا جو تصور پیش کیا گیا ہے نا، وہ شاید ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ کم از کم کاغذ پر تو ایسے ہی لگتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی میں تھوڑا گہرائی سے اتر کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کاغذی شیر ہے، اس کے دانت اصلی ہیں بھی یا نہیں، اور اس کی طاقت کا اصل سرچشمہ کہاں ہے؟ جی، اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی جمہوریت کا انحصار الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو آج کا ماخذ ہے وہ آئین پاکستان کا 8واں باب ہے، جو خاص طور پر انتخابات کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم قانون کی کتاب سے نکل کر اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئین بنانے والوں نے کیسا ادارہ سوچا تھا اور اسے کتنی طاقت دی تھی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ادارہ بنتا کیسے ہے؟ اس کی ساخت کیا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور 4 ممبران۔ ہاں، بظاہر تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے، بالکل، بہت سیدھی سی بات۔ لیکن اس کی تفصیلات میں آپ دیکھیں تو ایک پوری آئینی ذہانت چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف 5 لوگوں کا ایک گروپ نہیں ہے۔ اچھا۔ آئین بنانے والوں نے یہاں ایک بہت بڑا چیلنج حل کرنے کی کوشش کی ہے: قابلیت اور نمائندگی کے درمیان توازن۔ توازن۔ جی، آئین کہتا ہے کہ 4 ممبران ملک کے 4 صوبوں سے ہوں گے۔ اچھا، ہر صوبے سے ایک؟ ہر صوبے سے ایک۔ اس سے وفاقی نمائندگی یقینی بنتی ہے تاکہ کسی ایک صوبے کا غلبہ نہ ہو اور سب کو ملکیت کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو توازن کی بات ہو گئی، لیکن قابلیت کا کیا؟ کیا کسی کو بھی صوبے سے اٹھا کر ممبر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر دوسرا اہم نقطہ آتا ہے۔ جی۔ آئین شرط لگاتا ہے کہ ممبر بننے کے لیے یا تو آپ ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوں، یا ایک سینئر سرکاری آفیسر مطلب گریڈ 21 یا 22 کے بیوروکریٹ ہوں، یا پھر ایک ٹیکنوکریٹ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمیشن میں قانونی، انتظامی اور تکنیکی مہارت کا ایک مرکب ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ صرف نمائندگی کا کھیل نہیں بلکہ قابلیت کی بھی ایک طرح سے ضمانت ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ امتزاج ہے، یعنی ایک طرف آپ ملک کے تمام حصوں کو نمائندگی دے رہی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی یقینی بنا رہی ہیں کہ جو لوگ اس ادارے میں آئیں وہ اپنے شعبے کے ماہر ہوں۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر زیر بحث رہتا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ممبران جج یا بیوروکریٹ ہونے چاہیے۔ جی۔ کیا یہ اہلیت آج کے ڈیجیٹل دور کے انتخابات کے لیے کافی ہے؟ کیا ہمیں اب ٹیکنالوجی، ڈیٹا سائنس یا سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اصل میں یہ آئینی ارتقاء کا حصہ ہے۔ دیکھیں، جب یہ آئین لکھا گیا تھا تب انتخابات کا عمل بہت مختلف تھا۔ صحیح۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، بائیومیٹرک تصدیق ہے، آن لائن انتخابی مہمات کا دور ہے۔ تو ٹیکنوکریٹ کی جو تعریف ہے نا، اس میں شاید اب ان شعبوں کے ماہرین کو شامل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس پر بحث کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر بحث کی ضرورت ہے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اسے وقت کے ساتھ بدلتے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اور تسلسل کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ مجھے آرٹیکل 217 میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم بات نظر آئی۔ وہ قائم مقام کمشنر والی بات؟ جی بالکل، کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہو جائے تو کمیشن کا سب سے سینئر ممبر عمر کے لحاظ سے قائم مقام کمشنر بن جائے گا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی انتظامی تفصیل لگتی ہے۔ لگتی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری منطق ہے۔ اس چھوٹی سی شک کا مقصد اختیارات کے خلا کو روکنا ہے۔ اچھا۔ آپ تصور کریں کہ انتخابات سے چند ہفتے پہلے کمشنر کا عہدہ خالی ہو جائے اور حکومت اور اپوزیشن کسی نئے نام پر متفق نہ ہو پائیں۔ تو ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ادارہ کبھی بھی غیر فعال نہ ہو اور سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے اس کا کام نہ رکے۔ یہ ایک فیل سیف میکانزم ہے نا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 لوگ مل کر کمیشن بناتے ہیں، ان کی قابلیت اور نمائندگی کا بھی تعین ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا اصل کام کیا ہے؟ آئین ان سے کیا توقع رکھتا ہے؟ اب ہم اس ادارے کے دل کی طرف آ رہے ہیں۔ آرٹیکل 218 کی شق 3 میں اس کا جواب موجود ہے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے نا، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی۔ آئین کہتا ہے کہ کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو ایماندارانہ، منصفانہ اور قانون کے مطابق منعقد کروائے اور بدعنوانیوں کے خلاف حفاظت کرے۔ یہ الفاظ ہم ہر الیکشن کے بعد سنتے ہیں، دھاندلی ہوئی، الیکشن منصفانہ نہیں تھا۔ تو آئین میں ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف خوبصورت الفاظ ہیں یا ان کا کوئی عملی مطلب بھی ہے؟
نہیں نہیں، ان کا بہت گہرا عملی مطلب ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آئین کی روح اور عملی سیاست میں اکثر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، ایماندارانہ اور منصفانہ کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ بے وقت کمیشن کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ یہ دلچسپ بات ہے، طاقت کیسے؟ آخر اس لیے کہ یہ کمیشن کو بے پناہ اخلاقی اختیار دیتا ہے۔ وہ کسی بھی ایسے اقدام کو روک سکتا ہے جو اس معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ اور کمزوری کیسے؟ کمزوری اس لیے کہ یہ معیار اتنا موضوعی یعنی سبجیکٹو ہے کہ کوئی بھی ہارا ہوا فریق آسانی سے کمیشن پر اس معیار سے گرنے کا الزام لگا سکتا ہے۔ آپ کبھی بھی سب کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے۔ اس لیے کمیشن کو نہ صرف غیر جانبدار ہونا ہے بلکہ ہر قدم پر غیر جانبدار نظر بھی آنا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ اسی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف پولنگ بوتھ بنانا اور ووٹوں کی گنتی کرنا نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، اس کا کام تو اس پورے عمل کی روح کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر ووٹر بغیر کسی خوف کے ووٹ ڈال سکے اور ہر ووٹ کی گنتی صحیح ہو۔ روح کی حفاظت، یہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آئین نے کچھ مخصوص فرائض بھی تفویض کیے ہیں۔ جی، آرٹیکل 219 میں ان فرائض کی ایک فہرست ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا کام تو انتخابی فہرستیں تیار کرنا اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنا، یعنی ووٹر لسٹیں۔ جی، اور یہ کام بظاہر بہت خشک اور تکنیکی لگتا ہے، لیکن یہ کسی بھی منصفانہ انتخاب کی بنیاد ہے۔ بنیاد، صحیح۔ اگر ووٹر لسٹیں ہی ٹھیک نہیں، اگر ان میں مردہ لوگوں کے نام ہیں یا اہل ووٹرز کے نام غائب ہیں، تو انتخاب تو شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مسلسل چلنے والا بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کروانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس فہرست میں ایک نقطہ ہے جو مجھے بہت اہم لگا، انتخابی ٹریبیونلز کا تقرر کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نکتہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن کا کام ووٹوں کی گنتی پر ختم نہیں ہوتا۔ الیکشن کے بعد جو امیدوار دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں یا نتائج کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں یعنی ٹریبیونلز قائم کرنے کا اختیار بھی کمیشن کے پاس ہے۔ تو یہ ایک قسم کا عدالتی اختیار ہو گیا؟ جی، یہ اسے ایک نیم عدالتی یعنی قاضی جوڈیشل کردار دیتا ہے۔ وہ نہ صرف کھیل کرواتا ہے بلکہ کھیل کے بعد ہونے والے تنازعات کے لیے ریفری بھی مقرر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتخابی عمل کے آغاز سے لے کر اس کے منطقی انجام تک ہر مرحلے میں کمیشن کا کلیدی کردار ہے۔ بالکل۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کمیشن کے پاس اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آخر وہ کون سا آرٹیکل ہے جو اس کاغذی شیر کو اصلی دانت فراہم کرتا ہے؟ اس کا جواب آئین کے دو بہت ہی مختصر لیکن شاید سب سے طاقتور آرٹیکلز میں ہیں، آرٹیکل 220 اور 221۔ آئیے پہلے آرٹیکل 220 کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام انتظامی حکام کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں مدد فراہم کریں۔ جی، یہ پڑھنے میں بہت سیدھا سادھا لگتا ہے۔ سیدھا سادہ، لیکن اس کا جو مطلب ہے نا وہ بہت گہرا ہے۔ اس ایک جملے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے دوران ملک کا پورا انتظامی ڈھانچہ جی، پولیس، بیوروکریسی، خفیہ ایجنسیاں، یہاں تک کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ جو پولنگ عملے کے طور پر کام کرتے ہیں، سب کے سب آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے ماتحت آ جاتے ہیں۔ جی، ان کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، یعنی آئین کے مطابق انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن ایک عارضی سپریم ایگزیکٹو بن جاتا ہے جو پوری ریاستی مشینری کو براہ راست احکامات دے سکتا ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ناقابل یقین حد تک وسیع اختیار ہے۔ بالکل۔ اس آرٹیکل کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر انتخابات سے ایک دن پہلے کوئی صوبائی حکومت سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دے جی، تو الیکشن کمیشن آئینی طور پر وفاقی حکومت کو براہ راست اس صوبے میں فوج یا رینجرز تعینات کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ صرف مدد کی درخواست نہیں، یہ ایک آئینی حکم ہے۔
واہ. اسی آرٹیکل کے تحت کمیشن کسی بھی سرکاری افسر کو، چاہے وہ کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو، انتخابی عمل میں غفلت برتنے پر معطل کر سکتا ہے یا اس کے خلاف کارروائی کا حکم دے سکتا ہے. یہ ہیں وہ دانت جن کی آپ بات کر رہی تھیں. اور اس کے ساتھ آرٹیکل 221 بھی ہے جو کمیشن کو اپنے افسران اور عملے کی تقرری کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، یہ کمیشن کی انتظامی خود مختاری کی ضمانت ہے. انتظامی خود مختاری. جی، اگر کمیشن کو اپنے عملے کے لیے حکومت کا محتاج ہونا پڑے تو حکومت اس عملے کی تعیناتی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی ہے نا؟ صحیح، دباؤ ڈالنے کے لیے. بالکل. یہ آرٹیکل کمیشن کو اپنی ٹیم خود بنانے کا اختیار دیتا ہے تاکہ وہ کسی دباؤ کے بغیر کام کر سکے. تو آرٹیکل 220 اسے عملی طاقت دیتا ہے اور آرٹیکل 221 اسے انتظامی طاقت دیتا ہے. اور یہ دونوں مل کر اسے ایک حقیقی معنوں میں خود مختار ادارہ بناتے ہیں. جی ہاں، بالکل. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے آئین کی گہرائی میں جا کر دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی بنیاد کتنی مضبوط ہے. اول، اس کی ساخت میں نمائندگی اور قابلیت کا بہترین توازن رکھا گیا ہے. دوم، اس کا بنیادی مقصد صرف الیکشن کروانا نہیں بلکہ اس عمل کو ایماندارانہ اور منصفانہ بنانا ہے، جو ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے. جی. سوم، اس کے فرائض ووٹر لسٹوں سے لے کر انتخابی تنازعات کے حل تک پھیلے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آرٹیکل 2020 کے ذریعے آئین نے پوری ریاستی مشینری کو اس کا پابند بنا دیا ہے. بالکل. آئین ایک انتہائی طاقتور، خود مختار اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتا ہے. یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اور کیسے ہونا چاہیے، لیکن یہاں سامعین کے لیے غور کرنے کا ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں. ضرور. آئین نے تو کمیشن کو بے پناہ اختیارات دے دیے ہیں. احتساب کا پورا خاکہ خود اس دستاویز میں موجود ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ان آئینی اختیارات کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا یہ صرف کمیشن کے اندر موجود افراد کی ہمت کا معاملہ ہے، یا اس کے لیے سیاسی جماعتوں کی حمایت، عدلیہ کے تحفظ اور عوام کی بیداری کی بھی ضرورت ہے؟ یعنی یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. بالکل. آئین رستہ تو دکھاتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کا عزم پورے معاشرے کو کرنا پڑتا ہے. You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.